و برکات میں تبدیل ہو گیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے انبیاء علیہ السلام کے اجتماع نے اس خاکدان ارضی کو رشک جنت اور محبت انوار بنا دیا۔ ہاں یہی مبارک سرزمین ہے جسے قرآن کریم نے الذی بارکنا حولہ اور الذی بارکنا فیہا فرما کر تقدس کے عظمت کی سند دوام عطا فرما دی۔ 16-17 مہینہ تک اہل ایمان اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی جبی خدا کی دہلیز پر جھکاتے رہے۔ حرمین شریفین کے بعد فضیلت کا تاج اسی مسجد پر سجایا گیا اور اس خطۂ زمین کو ارض محشر والمنشر فرما کر قیامت اور قرب قیامت کے واقعات کا مرکز قرار دیا گیا، بلکہ پورے عالم کی صلاح و فساد کو اسی سے وابستہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم۔ فرزندان ملت قافلہ اسلام کے اولین جابازوں نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے پھر سے مرکز توحید بنایا تھا۔ یہ غیرت مند جیالے کب گوارا کر سکتے تھے کہ خیرات و برکات و عظمت و روحانیت سے مالا مال اس زمین کا تقدس خدا کے نافرمانوں اور باغیوں کے ناپاک قدموں سے پامال ہوتا رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ یہ روحانیت و تجلی بھی مدبر باکمال خلیفہ بے مثال کے ہاتھوں اسلامی قلمرو میں شامل ہو کر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، اور اس کے در و بام پر پرچم اسلام 4 صدیوں تک اپنی آن بان اور شان کے ساتھ لہراتا رہا۔ مگر 11ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں نے پھر سے اس اشتزار برکت کو اپنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا اور باشندگان قدس کے خون سے ناحق اپنی تلواروں کی پیاس بجھائی۔ حضرات، ابھی صلیبیوں کے اس قبضے پر 1 صدی کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ مرد آہن پیکر شجاعت اسلامی حمیت و غیرت سے سرشار جاباز مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 عیسوی میں دوبارہ اس پاک زمین پر پرچم ہلالی نصب کر دیا، اور تقریباً 8 صدیوں تک فرزندان اسلام نے بڑے چاؤ کے ساتھ مسکن انبیاء اور قبلۂ اول کے تقدس پر پہرا دیا۔ لیکن 1967 عیسوی میں اپنوں کی نادانی اور غیروں کی عیاری کے نتیجے میں مسجد اقصی عملی طور پر یہودیوں کے غاصبانہ قبضے میں چلی گئی، اور آج وہی ناپاک قوم ہماری فلسطینی ماؤں بہنوں کی عزت تار تار کر رہی ہے، اور نامعلوم اس ظالم قوم نے کتنے فلسطینی بھائیوں کے گھروں کو ویران اور کتنی ماؤں کو بیوہ اور کتنے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا۔ اور اس ظالم قوم نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آج وہ ہمارے قبلۂ اول کو بھی ویران کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور جب نشینوں کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ مگر میں آج کہتا ہوں اور کھل کر کہتا ہوں، یہودیو اسرائیلیو جشن نہ مناؤ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا منظر بدلے گا۔ آج تم نے غزہ و فلسطین کا کوئی ذرہ نہیں چھوڑانا جہاں ہماری معصوم بہنیں سکون کے ساتھ پناہ لے سکیں، جہاں ہماری